بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 27۔ ریاست حیدرآباد مسلمانوں کی ایک شاندار ریاست۔ دکن کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے شاہ جہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو دکن فتح کرنے کا حکم دیا۔ شاہ جہاں کے حکم پر اورنگزیب نے یہاں کئی علاقے فتح کیے اور ان کو مغل سلطنت کا حصہ بھی بنایا۔ تاریخ میں اورنگزیب کی دکن والی فتوحات بڑی تفصیل سے ملتی ہیں۔ اورنگزیب کا انتقال 1707 میں ہوا اور اس وقت تک دکن کا ایک وسیع علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ جہاں بھی اپنے والد جہانگیر کے زمانے میں اس علاقے پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہی وجہ ہوگی کہ اس نے بادشاہ بننے کے بعد عالمگیر کو اس علاقے کو فتح کرنے کا حکم دیا جسے وہ خود نہیں کر سکا تھا۔ عالمگیر کو یہ علاقہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی یہیں گزارے اور یہیں پر اس کی وفات ہوئی اور اس کے نام کا ایک شہر بسایا گیا۔ اس کا مقبرہ بھی یہیں بنایا گیا۔ مغل حکمرانوں کو دکن سے اس قدر محبت کس وجہ سے تھی معلوم نہیں، لیکن کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میرے خیال میں دکن کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی رواداری اور خوش اخلاقی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور تو ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقوں پر ان کی بڑی مضبوط گرفت تھی، جن میں دکن کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اورنگزیب کی وفات 1707 سے لے کر 1857 تک 150 سال تک ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کی حکومت کسی نہ کسی انداز میں قائم رہی۔ اس دوران بہت سی ریاستوں نے مغلیہ سلطنت سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ مغل بادشاہ محمد شاہ نے 1713 میں میر قمر الدین خان، جو ایک ترکی نسل شخص تھا، کو دکن کا گورنر مقرر کیا، جس کا ایک اہم شہر حیدرآباد تھا۔ اس دوران میر قمر الدین نے اس علاقے میں اپنے قدم مضبوط کر لیے اور 1724 میں جب کہ ابھی دلی میں مغل حکومت قائم تھی، اس نے ریاست حیدرآباد کا اعلان کر دیا۔ مغلوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں غیر مسلم ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کیا، وہیں طاقتور مسلمان گورنروں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جن میں ایک ریاست حیدرآباد بھی تھی۔ میر قمر الدین نے اپنے لیے آصف جاہ اور نظام الملک کا لقب اختیار کیا۔ یہ ریاست 1724 سے 1948 تک تقریباً 223 سال تک قائم رہی۔ تقسیم ہند کے بعد اس ریاست نے بھارت سے الگ رہنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں یہ ریاست بھارت کا حصہ بن گئی اور یوں ایک شاندار ریاست کا اختتام ہو گیا۔ سابقہ والیان ریاست اب بھی خود کو ریاست کے بغیر بھی میر ہی کہلاتے ہیں۔ ریاست حیدرآباد ہندوستان کے مشرقی وسطی علاقے میں واقع ہے۔ 1941 میں اس کا رقبہ 2,15,000 کلومیٹر سے زائد تھا، جو موجودہ کے پی کے کا رقبہ 1,01,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 1,60,00,000 تھی۔ اس کی اپنی کرنسی تھی جس کا نام حیدرآبادی روپیہ تھا۔ انگریزوں نے جب دکن کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی تو انہیں بہت سی مقامی ریاستوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ریاست میسور پیش تھی۔ اس ریاست کے علاوہ مراٹھے بھی انگریزوں کے خلاف تھے۔ انگریزوں کو لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے مقامی مالی اور افرادی مدد کی ضرورت تھی۔ اس کام کے لیے انہوں نے 1758 میں ریاست حیدرآباد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ ریاست جنگ کی صورت میں انگریزوں کی مالی اور افرادی مدد کی پابند تھی۔ اس کام کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے 1803 میں انگریزوں نے حیدرآباد میں اپنی چھاؤنی بھی بنائی۔ اسے بالواسطہ حکمرانی کا ایک طریقہ کار بھی کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب انگریزوں نے ریاست میسور کو فتح کیا تو اس کے بعد انہوں نے مراٹھوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا۔ اس دوران ریاست حیدرآباد نے بالکل خاموشی اختیار کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست حیدرآباد انگریزوں کی ایک وفادار ریاست تھی اور والیان ریاست نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے انگریزوں سے دوستی کو ترجیح دی اور انہیں اپنے علاقے میں فوجی چھاؤنیاں بنانے کی اجازت بھی دی۔ انگریزوں نے ریاست سے وفاداروں جیسا ہی سلوک کیا۔ میرے خیال میں اگر ریاست حیدرآباد اس وقت انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور مقامی ریاستیں بھی ان کا ساتھ دیتی تو انگریز کبھی بھی دکن میں اپنے قدم نہ جما پاتے۔ جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی اور مقامی مراٹھوں کا بھی خاتمہ کر دیا تو پھر ان کے لیے دلی کو فتح کرنا مشکل نہ رہا۔ اس طرح ریاست حیدرآباد سے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان ریاستوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انگریزوں کو دلی فتح کرنے میں مدد دی۔ یاد رہے کہ اس وقت انگریز طاقت میں ریاست حیدرآباد کے مقابلے میں کہیں کم تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ریاست نے مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا؟ شاید اس کی وجہ صرف مقامی ریاستوں سے اپنی ریاست کو بچانے کی حکمت عملی ہو۔ ان کی اپنی ریاست تو بچ گئی، لیکن ہندوستان ایک غیر قوم کا غلام بن گیا۔ حیدرآباد ریاست کے متعلق مزید جاننے کے لیے درج ذیل کتابیں بے حد مفید ہیں۔ میں نے بھی انہی سے استفادہ کیا ہے۔ کیرل ساکسین لیونارڈ کی کتاب سوشل ہسٹری آف این انڈین کاسٹ اور ایرک لیوس
میرعلی کی کتاب حیدرآباد برٹش انڈیا اینڈ دا ورلڈ اور عبدالغفور عبد المجید دورانی کی کتاب دا ڈسٹرکشن آف حیدرآباد، یہ تمام کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ریاست حیدرآباد کی تاریخ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے کہ دکن کے علاقے میں 14ویں صدی سے مسلمان ریاستیں قائم تھیں، جن میں ایک ریاست گولکنڈہ بھی تھی۔ گولکنڈہ کے والی محمد علی قطب نے 1551 میں حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی۔ ریاست حیدرآباد کے حکمرانوں نے اس علاقے میں شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ ایک وقت تھا کہ یہ ریاست ہندوستان کی سب سے امیر ریاست تھی۔ اس کی سرکاری زبان اردو تھی، جہاں پر ایک بہت بڑا آصفیہ کتب خانہ بنایا گیا۔ ابھی بھی کسی کو اردو سے متعلق کچھ جاننا ہو تو فرنگی آصفیہ ہی سے مدد لی جاتی ہے۔ اس ریاست نے ہندوستان کی پہلی ایئر لائن دکن ایئر لائن کی بنیاد رکھی، جو ہندوستان کی سب سے پرانی ایئر لائن ہے۔ ایک وقت تھا کہ ریاست کے آخری حکمران میر عثمان علی دنیا کے امیر ترین شخص تھے۔ اس ریاست نے 1880 میں اپنی ریلوے سروس شروع کر دی تھی۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کا تصور بھی دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار اسکول اور ہسپتال بھی بنائے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریاست حیدرآباد وہ ریاست تھی جہاں سب سے زیادہ ترقی ہوئی اور لوگوں کے لیے بے حد سہولتیں بھی پیدا کی گئی۔ سیلاب کی روک تھام کے لیے 2 بڑی جھیلیں بھی بنائی گئیں۔ اس علاقے میں مسلمان اقلیت میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے 250 سال تک اس علاقے پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ نظام حیدرآباد کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر حکمرانوں کو کسی طرح کی عوامی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وقت کے حکمران یعنی انگریزوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کر رکھے اور وہ انگریزوں کے وفادار بھی تھے اور ان کی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے میں مددگار بھی تھے۔ اس طرح انہیں 2 طرفہ مدد حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے علاقے میں قابل ذکر ترقیاتی کام کیے۔ عثمانیہ میڈیکل کالج اور عثمانیہ یونیورسٹی کے ذکر کے بغیر ریاست حیدرآباد کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ ریاست حیدرآباد کے 5ویں حکمران افضل الدولہ نے 1846 میں حیدرآباد میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ اس علاقے کا سب سے پہلا میڈیکل کالج تھا۔ آخری حکمران میر عثمان علی خان کے دور میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ یہ ہندوستان کی پہلی یونیورسٹی تھی جس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ MSc MBBS وغیرہ تمام مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ ان 2 کاموں نے ریاست حیدرآباد کو ایک نمایاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سب کے باوجود تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس ریاست کے حکمران انگریزوں کے وفادار غلام کا کردار ادا کر رہے تھے اور اسے ہر طرح کی مدد فراہم کر دی۔ ہندوستان کو غلام ملک بنانے میں ریاست حیدرآباد کا ایک اہم کردار ہے۔ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب ریاست تلنگانہ کا سرکاری دن منایا گیا تو اس میں سلطان ٹیپو کا مجسمہ تو موجود تھا، کسی میر اور نظام کا نہیں تھا۔ اب بھی لوگ اسے ہی یاد کرتے ہیں جس نے انہیں آزادی دلوانے کی کوشش میں اپنی جان بھی قربان کر دی، یعنی ٹیپو سلطان اور اس جیسے بے شمار اور آزادی کے ہیرو۔ انشاءاللہ باقی آئندہ قسط کے اندر۔